نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے درس کا دوسرا حصہ آج پیش ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے متعلق معلوم کریں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کے اندر آقا علیہ السلام کے واسطے سے بندوں سے غائبانہ کلام ہو رہا ہے، اور یہاں پر استجابت کے معنی ہے قبول کرنا اور بات ماننا، یعنی ان بندوں کو یہ چاہیے کہ میرے فرامین کو وہ مانیں یا میری وجہ سے شریعت مطہرہ کی اتباع کریں، کہ میں تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھے جب پکارتے ہیں میں لبیک کہتا ہوں، میں ان کے ہر وقت قریب ہوں، تو میرے بندوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ میرے احکام کی پیروی کریں، ان کو مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یا تو اس سے ایمان لانا مراد ہے یا ایمان پر قائم رہنا، یعنی ایمان کے ساتھ اطاعت بھی کریں۔ عزیزوں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ صرف ایمان سے ہم کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت کرنا یہ بھی لازم ہے۔ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا، اس کی تصدیق کر لینا، اس کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات کا مصداق بھی بننا لازم ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ بغیر ایمان اعمال تو معتبر ہیں نہیں، اور یہ مطلب ہے کہ ایمان پر قائم رہیں۔ لعلہم یرشدون، یہ رشدن سے بنا ہے، معنی میں ہدایت پانا۔ لعلہ بندوں کے لحاظ سے ہے، یعنی ہدایت کی امید پر یہ سارے کام کریں، نہ کہ دنیا داری کی خاطر۔ ہاں، دکھانے کے لیے نہ وہ ایمان لائیں، ریاکاری کے لیے نہ وہ نیک کام کریں، بلکہ ان کی جو نیت ہو وہ یہ ہو لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں دور ہوں یا نزدیک ہوں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ایک آن کے لیے بھی ان سے دور نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اگر قریب نہ ہوتا تو مجھے ان کی دعا کا کیسے علم ہوتا، اور میں ان کے کام کیسے بناتا، جب میں غنی ہوں کہ ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور ان کی تمنائیں اور آرزویں پوری کرتا ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام کو مانیں اور اطاعت کریں، اور مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں، تاکہ جنت کے راستے کی ہدایت پا جائیں۔ عزیزوں، مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جائے۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور مفلحون کی تشریح ہے الناجون عن النار والداخلون فی الجنہ، جہنم سے نجات پا جائیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں، یہی ایک مومن کی کامیابی ہے۔ خیال رہے اس بات کا کہ قبولیت دعا کی جو شرط ہے علماء کے یہاں،
وہ ہے اکل حلال اور صدق مقال، یعنی حلال روزی کھانا اور سچ بولنا۔ اگر انسان کے اندر یہ دو صفتیں ہیں کہ وہ حلال رزق کھاتا ہے اور سچ بولتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہمارا گلہ اور شکوہ رہتا ہے کہ بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں، دعا کراتے بھی ہیں، مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ معلوم کیا بات ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ بھائی دعائیں قبول تو جب ہوں کہ جب تم اکل حلال اور صدق مقال کو اختیار کرو، حلال رزق کھاؤ اور سچ بولو۔ آج ہم صبح سے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور کھانے کے سلسلے میں ہمیں یہ بالکل بھی جو ہے وہ شعور نہیں ہوتا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس یہ کہ آنا چاہیے اور ملنا چاہیے۔ حضرات صوفیاء کرام کی یہاں پر دعا کی قبولیت کے لیے چشم گریاں دل بریاں شرط ہے، یعنی وہ آنکھیں کہ جن سے آنسوؤں کے قطرات بہ رہے ہوں اور وہ دعا مانگ رہا ہو، اور دل کے اندر سوز و گداز ہو، دنیا اور ما فیہا کو بھول چکا ہو، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اندر مستغرق ہو۔ اس حالت میں جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو مولا تبارک و تعالی بھی فرماتا ہے کہ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی ہے۔ فلیستجیبوا لی، پھر رب کی مانو بے چونو چرا، جیسے کہ رعایا حاکم کی، مریض ڈاکٹر کی، اولاد ماں باپ کی، شاگرد استاد کی بے چونو چرا مانتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، یعنی اعتقاد رکھیں کہ ہم جو کچھ حکم دیتے ہیں وہ غلط نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہم رب ہیں، تمہاری ضروریات ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ برادران اسلام، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادات کا مغز ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اس کے عقلی اور نقلی بے شمار فائدے ہیں، میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دعا سے اظہار بندگی ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنا یہ بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے مولا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ دوسری یہ کہ دعا سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے حاجت روا کو محبوب جانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ دعا سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اپنی محتاجی اور رب کی بے نیازی کا پتہ لگتا ہے۔ رعایا اپنی مجبوری اور حاکم کے اختیارات جان کر ہی اس کی اطاعت کرتی ہے۔ دعا حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے، ہر پیغمبر نے ہر موقع پر دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جنگ بدر کے اندر لڑنے کے لیے متعین کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دراز ہو کر عرض کیا کہ اے مولا، یہ مٹھی بھر تیرے صالحین بندے ہیں، اگر یہ دنیا سے فنا ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اور مولا رب العزت نے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو جو ہے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور قرآن عظیم میں ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ مولا رب العزت کا ایک مقام پر فرمان ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہراساں کیوں ہو، تم غمگین کیوں ہو، ہر محاذ پر تم ہی بلند و بالا رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے ایمان والے بن جاؤ۔ دعا مولا رب العزت کو پیاری ہے، اسی لیے اس نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے۔ ہر مذہب نے دعا کی رغبت دی ہے، منکرین اسلام بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا سے آنے والی مصیبت
ٹل جاتی ہے اور بدنصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ ہر عبادت بغیر دعا کے معلق رہتی ہے۔ دعا اس عبادت کا پر ہے جس سے وہ بارگاہ الہی میں اڑ کر پہنچ جاتی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام اے آدم تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا ہے۔ تمہارا کام ہے دعا مانگنا اور ہمارا کام ہے قبول کرنا۔ مولا رب العزت اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس کی بارگاہ سے خالی لوٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی اور کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن ہماری توجہ میں کمی ہے کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے درباروں کی طرف بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس سے کہیں کہ الہی ہمیں تو نیک اور صالح بنا دے اور ہمارا خاتمہ بھی صالحین کے ساتھ فرما اور ہماری جائز دعاؤں کو تو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر درس قرآن عظیم کا آپ تک پہنچتا رہے۔